السلام علیکم ویورز، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل عاشق میڈیسن انفو میں۔ ویورز، ہماری آج کی انفارمیشن نائلومیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی کہ نائلومیٹ ٹیبلٹ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن میں گلائمیپرائڈ 2 mg اور میٹفورمین 500 mg شامل کیا گیا ہے۔ گلائمیپرائڈ اور میٹفورمین اس کا جنرک نیم ہے، جبکہ نائلومیٹ اس کا برانڈ نیم ہے۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کروایا جاتا ہے۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ کی اگر کمپنی کی بات کریں تو یہ ہائنون کی پروڈکٹ ہے، جو کہ ایک اچھی فارما ہے اور اس کی تمام ادویات اچھے رزلٹ کے ساتھ بآسانی مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر نائلومیٹ ٹیبلٹ کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ 441 روپیز میں پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے تو ایک باکس میں 30 ٹیبلٹس ہوتی ہیں۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ کی اگر استعمال کی بات کی جائے تو اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور دوسری ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ٹیبلٹس وغیرہ کے استعمال سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس کنڈیشن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شوگر کو گولیوں کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں جب شوگر کو گولیوں کی مدد سے کنٹرول کیا جائے اسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ نائلومیٹ میں شامل گلائمیپرائڈ لبلبہ کے بیٹا سیل پر اثر انداز ہو کر انسولین پیدا کرتا ہے۔ جب انسولین زیادہ پیدا ہوتی ہے تو شوگر لیول بہتر انداز میں کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گلائمیپرائڈ گلوکوز کی جذب ہونے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اور شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ میں شامل میٹفورمین گلوکوز کو آنتوں میں جذب ہونے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، جس سے کسی حد تک شوگر لیول ڈاؤن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹفورمین انسولین کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر دیتا ہے، جس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتی ہے۔ بعض لوگوں میں لبلبہ انسولین تو پیدا کرتا ہے، لیکن انسولین جو ہے وہ اپنا کام بہتر انداز میں نہیں کرتی، تو اس کنڈیشن میں بھی میٹفورمین ٹیبلٹ جو ہے انسولین کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، جس سے شوگر لیول کنٹرول رہتی ہے۔ اگر نائلومیٹ ٹیبلٹ کی ڈوز یا اس کی خوراک کی بات کی جائے تو عمومی خوراک 1 mg سے شروع کی جاتی ہے، اور مریض کی شوگر لیول کے مطابق اس کی خوراک بڑھا کر 2 mg تک کی جا سکتی ہے۔ یہ مریض کی شوگر لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نائلومیٹ ٹیبلٹ کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے درمیان استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک دن کی خوراک بھول گئے ہو یا کسی وجہ سے نہیں لے سکے تو صبح کو وہی ڈوز استعمال کرنی چاہیے جو عام ڈیلی کی ڈوز ہے۔ ڈوز کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے، اس سے شوگر لیول ایک دم ڈاؤن ہو سکتی ہے، جو خطرناک ہے۔ تمام ادویات کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جگر اور گردے کے مرض میں مبتلا افراد ڈاکٹر کے مشورے کے بعد نائلومیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ اگر نائلومیٹ ٹیبلٹ کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو کامن سائیڈ ایفیکٹس میں الٹی، متلی، ڈائریا، الرجی اور سکن ریشز وغیرہ شامل ہیں، جو کسی مریض میں نمودار ہو سکتی ہیں۔
تو ویورز یہ تھی ساری انفارمیشن جو نائلومیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں تھی۔ اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔